جی بہت بہت شکریہ رحمان صاحب، اور ہم کو بہت بہت یہ سعادت حاصل ہوئی ہم سب کو کہ اس تقدیسی محفل میں شریک ہوں، اور جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب کو دیکھ کے بہت مسرت ہو رہی ہے، کافی عرصے کے بعد زیارت ہوئی ان کی، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور طویل عمر عطا فرمائے، آمین۔ ان سے اور راجہ رشید محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشاعروں میں ان سے ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، جو ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ماہنامہ امانات، تو اس میں بھی ہم لوگ مستقل ہمارا کلام رفیع صاحب کا، ہمارا سب کا، بہت سے لوگ تھے، بشیر اعظمی صاحب تھے، اور بھی ان کے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، تو ماشاء اللہ وہ بڑا اچھا سلسلہ تھا ان کا ماہنامہ امانات کا۔ بھی سر رفیع الدین ذکی قریشی صاحب سے جب سے ہی تعارف ہے ہمارا، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور طویل عمر عطا فرمائے۔ ہاں دعا آپ کے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، میری بھی اہلیہ، میری طبیعت بھی صحیح رہتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کا قول ہے سورہ شعراء میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ آیت شفا میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا کامل عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو تقدیسی کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ایک ربائی پیش کر رہا ہوں۔ ہم پر ہو تیرا سایہ رحمت رحمان، ہم پر ہو تیرا سایہ رحمت رحمان، سب مشکلیں دارین کی کر دے آسان، سب مشکلیں دارین کی کر دے آسان، سجدے میں گرا پھول ہے کہتا ہے یہی، سجدے میں گرا پھول ہے کہتا ہے یہی، تو بخشنے والا ہے بڑا ہے منان، تو بخشنے والا ہے بڑا ہے منان۔ اور ایک نعتیہ ربائی۔ او قرب عطا شاہ مدینہ مجھ کو، او قرب عطا شاہ مدینہ مجھ کو، یہ دل ہو میرا مثل نگینہ مجھ کو، اے پھول چلوں اسوہ شاہ پر ہر دم، اے پھول چلوں اسوہ شاہ پر ہر دم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے پھول چلوں اسوہ شاہ پر ہر دم، دے زیست کا اللہ قرینہ مجھ کو، دے زیست کا اللہ قرینہ مجھ کو۔ اور ایک یہ شام عاشوراء کے حوالے سے ایک ربائی ہے، جب وہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تنہا رہ گئے تھے، تو وہ اس کی ترجمانی اس ربائی میں، آئی صدا رزم میں تنہا ہم ہیں، آئی صدا رزم میں تنہا ہم ہیں، عباس گئے بزم میں تنہا ہم ہیں، آئی صدا رزم میں تنہا ہم ہیں، عباس گئے بزم میں تنہا ہم ہیں سبت نبی فسق نہ ہوگا برداشت، ہے سبت نبی فسق نہ ہوگا برداشت، اس عزم پہ اس عزم میں تنہا ہم ہیں، اس عزم پہ اس عزم میں تنہا ہم ہیں۔ تو یہ رباعیات آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ایک تقدیسی کلام پیش کرتا ہوں کربلا کے حوالے سے۔ یہ ہے مطلع ہے، کمال صبر کی وہ داستاں سب کو سنانی ہے، کمال صبر کی وہ داستاں سب کو سنانی ہے، بہائے خون کا دریا نہیں ایک بوند پانی ہے، کمال صبر کی وہ داستاں سب کو سنانی ہے، بہائے خون کا دریا نہیں ایک بوند پانی ہے،
اور شہادت کی گواہی دے رہی ہیں ام سلمہ بھی. حدیث موجود ہے حضرت ام سلمہ. شہادت کی گواہی دے رہی ہیں ام سلمہ بھی، مگر بے عقلیوں کہتے ہیں یہ فرضی کہانی ہے. حدیث میں ہے نا کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے تفریح میں، خوش تھے، اور جب وہ آ کے انہوں نے خبر دی شہادت کی تو آپ کی آنکھیں آنسو بہنے لگی. انہوں نے پوچھا کہ ابھی آپ اتنے خوش تھے نواسے کے ساتھ، اب کیا ہوا، آپ کی آنکھیں نمناک کیوں ہیں، کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے خبر دی کہ میرا یہ نواسہ پیاسا شہید کیا جائے گا تو ان کے ساتھ کربلا میں، اور انہوں نے وہ مٹی بھی لا کے دی ہے وہاں کی. تو روایت میں یہ ہے کہ وہ مٹی انہوں نے حضرت ام سلمہ کو دی کہ اس کو شیشے میں رکھ لو، اور جب مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو. تو ظاہر ان کی عمر سب سے زیادہ بھی امہات المومنین میں، تو وہ وہیں تھی مدینہ منورہ میں، اور جب وہ مٹی سرخ ہو گئی تو ان کو پتہ چل گیا کہ کربلا کا واقعہ ہو کب. تو وہیں مدینہ میں تھی حضرت سغرا کے ساتھ. تو داستان پتہ ہی ہوگی آپ لوگ. تو شہادت کی گواہی دے رہی ہیں ام سلمہ بھی، مگر بے عقلیوں کہتے ہیں یہ فرضی کہانی ہے. نبی کے خانوادے نے یہاں قربان جانے کی، نبی کے خانوادے نے یہاں قربان جانے کی، زمین کربلا اس امر کی زندہ نشانی ہے، زمین کربلا اس امر کی زندہ نشانی ہے. ستم کی ابتدا قابیل نے حابیل کو مارا، پہلا قتل نہیں تو شروع ہوا. ستم کی ابتدا قابیل نے حابیل کو مارا، یہاں ہے انتہائے ظلم قابیل اس کا بانی ہے، یہاں ہے انتہائے ظلم قابیل اس کا بانی ہے. اور بجھائی شمع سرور نے نہ واپس کوئی بھی لوٹا، بجھائی شمع سرور نے نہ واپس کوئی بھی لوٹا، یقین ہر ایک کو تھا یہاں جان دینا کامرانی ہے، یقین ہر ایک کو تھا یہاں جان دینا کامرانی ہے. شب عاشور میں آپ نے شمع بجھا دی تھی کہ جو چاہے وہ چلا جائے، شرمندہ نہ ہو، اور لیکن کوئی بھی نہیں کیا دوبارہ شمع جلائی تو کوئی بھی ہوا نہیں نکلا، سب وہیں موجود تھے. تو بجھائی شمع سرور نے نہ واپس کوئی بھی لوٹا، یقین ہر ایک کو تھا یہاں جان دینا کامرانی ہے. نکل آئے جو میدان وغا میں قاسم و اکبر، نکل آئے جو میدان وغا میں قاسم و اکبر، ادو بھی دیکھ کے حیران تھے کیسی نوجوانی ہے، ادو بھی دیکھ کے حیران تھے کیسی نوجوانی ہے. اور یہ مستورمین کا شعر ہے. جو دیکھا جلوائے حق جان دے دی ہے شہیدوں نے، جو دیکھا جلوائے حق جان دے دی ہے شہیدوں نے، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ طور ثانی ہے، جو دیکھا جلوائے حق جان دے دی ہے شہیدوں نے، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ طور ثانی ہے. اور آدھا سر مقطع شعر ہے. یزیدی تخت الٹا چند برسوں میں اڑے پرزے، یزیدی تخت الٹا چند برسوں میں اڑے پرزے، دلوں پر آج تک شبیر ہی کی حکمرانی ہے، دلوں پر آج تک شبیر ہی کی حکمرانی ہے. واقعی یزید کی اولاد تو نے تو حکومت کی ہی نہیں نا، وہ تو بعد میں مروان نے فائدہ اٹھایا، بنو امیہ کا ہی تھا، لیکن وہ آیا بھاگ کر، اس نے مروان نے قبضہ کیا تو مروان کے آل نے بنو امیہ یزید کی نسل میں تو کوئی بیٹھا ہی نہیں یزید کے بعد، کیونکہ اس کے بیٹے معاویہ نے انکار کر دیا اور خالد بن یزید وغیرہ سے بڑھ گئے، تو اس کی اولاد میں تو یزید کے نسل میں تو رہی نہیں. مطلب امیر معاویہ نے جو بیعت لی تھی یزید کی تو ان کے خاندان میں تو خلافت رہی نہیں، حکومت نہیں رہی، خلافت تو نہیں کہنا چاہیے، حکومت ان کی رہی نہیں بادشاہ، کیونکہ وہ تو آ گیا، مروان نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جو مروان کی اولاد تھی اس نے حکومت کی اس وقت تک کی جب تک کہ عباسیوں نے آ کے ان کو ختم کیا، پھر عباسی شاہ گئے. تو یہی ہماری حکومتیں نہیں ہیں. بنو امیہ خلافت راشدہ کے بعد
بنو امیہ، پھر بنو عباس، اور آخر میں اندلس میں چلا گیا، ادھر بھی بنو امیہ رہے. پھر یہ عثمانی خلافت آخر میں ختم ہوئی ترکی میں، جو یہ انگریزوں نے ختم کی. لارس وغیرہ بھی اکثری یہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمان. تو یزیدی تخت الٹا چند برسوں میں اڑے پرزے، دلوں پر آج تک شبیر ہی کی حکمرانی ہے. اور مقطع ہے: سنو اے پھول باغ کربلا شاداب ہے اب تک، سنو اے پھول باغ کربلا شاداب ہے اب تک، شہیدوں کو ہوئی حاصل حیات جاویدانی ہے، شہیدوں کو ہوئی حاصل حیات جاویدانی ہے. کمال صبر کی وہ داستاں سب کو سنانی ہے، بہا ہے خون کا دریا نہیں ایک بوند پانی ہے، شہادت کی گواہی دے رہی ہیں ام سلمہ بھی، مگر بے عقلیوں کہتے ہیں یہ فرضی کہانی ہے، مگر بے عقلیوں کہتے ہیں یہ فرضی کہانی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.